والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی اور چاند کی جب آئے سورج کے پیچھے اور دن کی جب اس کو روشن کر لے اور رات کی جب اس کو ڈھانک لیوے اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا اور جی کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا پھر سمجھ دی اس کو دھٹائی کی اور بچ کر چلنے کی. تحقیق مراد کو پہنچا جس نے اس کو سوار لیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا. جھٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بڑا بدبخت. پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کی پانی پینے کی باری سے. پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے پھر الٹ مارا ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے. پھر برابر کر دیا سب کو اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے. بزرگان محترم، یہ سورہ شمس ہے، مکی ہے، 15 آیتیں ہیں. ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 91-90 پر 1 ہے. اس سورت میں اللہ تعالی نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے. 7 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالی نے تقوی، پرہیزگاری اور برائی کے تعلق سے بہت اہم باتیں بتائی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. ضحا کہتے ہیں جب سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جائے، جس وقت اشراق پڑھی جاتی ہے تو اس کو ضحا کہتے ہیں، چاش کا وقت کہتے ہیں. تو اس وقت چونکہ سورج بلند ہوتا ہے اور روشنی تیز نہیں ہوتی، اس لیے آدمی اس کو قریب سے دیکھتا ہے اور وہ قریب سے نظر آتا ہے، آنکھیں بھی اس پر ٹہرتی ہیں. تو یہ روشنی صبح کی پوری روشنی ہوتی ہے.
صبح کی پوری روشنی ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس روشنی کی قسم کھا رہے ہیں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی روشنی کی، یعنی اس وقت کی روشنی بہت واضح ہوتی ہے، سورج قریب سے نظر آتا ہے، آنکھیں اس پر ٹھہرتی ہیں. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے. سورج کے پیچھے چاند کب آتا ہے؟ اس کا موقع عمومی طور پر جب چاند کا مہینہ درمیان کو پہنچتا ہے، درمیانی مہینہ ہوتا ہے، اس وقت سورج غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہو جاتا ہے. درمیانی مہینوں میں، یعنی مہینہ کے درمیانی دنوں میں جب چاند پورا ہو جاتا ہے، جس وقت چاند تقریباً پورا ہوتا ہے، اس وقت سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ دیر میں چاند طلوع ہو جاتا ہے. اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ایک تو دو بڑی روشنی، دو بڑی علامتیں، ایک سورج کا غروب، دوسری علامت چاند کا طلوع ہے، اور یہ دونوں بھی کامل ہوتی ہیں. سورج جس وقت صبح کے وقت نظر آتا ہے وہ نہایت کامل ہوتا ہے، صبح کی روشنی پوری ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی سورج کے چھپنے کے بعد جب چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ بھی کامل ہوتا ہے، اس کی روشنی بھی پوری ہوتی ہے. والقمر اذا تلاها، تو یوں سمجھیے دن کا ابتدائی حصہ، رات کا ابتدائی حصہ، یہ دو حصے یہاں مراد ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، دن کے ابتدائی حصے کی اور رات کے ابتدائی حصے کی اللہ نے قسم کھائی. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب اس کو روشن کرے. دن کی قسم، جب دن اس کو روشن کرے، یعنی زمین کو روشن کرے، دنیا کو روشن کرے، یا خود سورج کو روشن کرے. سورج کو روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج تیز ہو جائے، اس کی روشنی میں تیزی آ جائے، گرمی آ جائے. جیسے جیسے اشراق کے بعد سورج اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے، چڑھتا ہے، گرمی ہوتی ہے اور دن چڑھتا ہے تو روشنی خوب تیز ہوتی ہے اور لوگ اس دن کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو یہ دن کی تیز روشنی ہے. والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کرے، یعنی سورج خوب روشن ہو جائے اور اس میں تیزی اور گرمی زیادہ ہو جائے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، ڈھانک لے. یعنی جب رات خوب ہو جائے، جب رات خوب ہوتی ہے تو سورج کے جو آثار اور انوار تھے، سورج کے جو آثار یعنی اس کی جو علامتیں، اس کی جو روشنیاں تھیں وہ مکمل ختم ہو جاتی ہیں، اور رات جب پوری طرح سے آتی ہے تو اندھیرا خوب چھا جاتا ہے. تو یہ رات کا پورا حصہ ہے. والنہار اذا جلاها، یہ دن کا پورا حصہ ہے. تو یہاں اللہ قسم کھا رہے ہیں رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، اور وہ اس کو ڈھانک لے، یعنی رات کو جب اندھیرا پورا ہو جائے. یہ چار چیزیں ہوئی، اللہ نے ان کی قسم کھائی. یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں، اور ان علامتوں پر اور سورج اور چاند کی گردشوں پر ہزاروں لاکھوں کام
انسانوں کے بھی اور دوسری مخلوقات کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق کیے ہیں، اور ہزاروں ہزار اللہ کی قدرتیں، اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ وما بناہا، اور اس کے بنانے کی۔ یہاں دو باتیں مراد ہیں، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ آسمان جو بنایا ہے اور ایک اس کو بنانا ہے۔ آسمان جو بہت بڑی مخلوق ہے، اس کو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو بنانے کی کہ اللہ نے یوں بنایا ہے کہ انسان کی تاریخ 10,000 سال پرانی ہے۔ بس 10,000 سال پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن یہ آسمان، یہ زمین کب بنائی گئی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں سال بیت چکے ہیں، گزر چکے ہیں، تو ایسا بڑا عظیم آسمان اللہ نے بنایا، خود آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور اس کو پھیلانے کی اور اس کو بچھانے کی۔ زمین اللہ نے پھیلائی اور اس کو بچھا دیا۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو ہم نے بنایا اور زمین کو ہم نے بچھایا، بہترین بچھانے والے ہیں۔ اس طور پر کہ زمین بہت سخت نہیں ہے اور بہت نرم نہیں ہے، کہ نہایت سخت ہوتی تو پھر زمین پر مکانات وغیرہ بنانا بہت مشکل کام ہوتا، نہ بنتے، اور نہایت نرم بھی نہیں کہ مکانات بنانے کے بعد زمین پر نہ ٹھہرتے، کوئی بھی کام اس کو کیا جاتا تو وہ باقی نہ رہتا۔ یوں اللہ نے زمین کو بنایا، قسم ہے زمین کی اور اس کو پھیلانے اور بچھانے کی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی، دل کی، جان کی۔ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کو درست اور ٹھیک بنانے کی۔ یہ تین باتیں ہوئی، آسمان کی، زمین کی، خود نفس کی، نفس انسان، نفس حیوان، سارے نفس ہیں، خاص طور پر نفس انسان۔ انسان کا نفس تو بہت ہی عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہاں تین باتیں، آسمان کی، اس کو بنانے کی، زمین کی، اس کو پھیلانے اور بچھانے کی، اور نفس کی اور اس کو درست اور ٹھیک بنانے کی۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی، اس کے بچھانے اور پھیلانے والے کی، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست اور ٹھیک بنانے والے کی۔ تو ایک قسم مخلوق کی ہوئی، ایک قسم خالق کی ہوئی۔ تو مخلوق کی قسم کے بعد خالق کی قسم یوں ہے کہ مخلوق دلیل ہے خالق پر، کہ اس کو بطور دلیل کے دیکھو تو خالق کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ مصنوع یعنی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کو سمجھنا ہر عقل والے کے لیے آسان ہے، جس کے پاس تھوڑی بہت عقل ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، تو یہاں دونوں مرادیں مفسرین نے لی ہیں، اس لیے دونوں باتیں کہی گئیں۔ قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی، اور زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی، اور نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی اللہ نے روح پیدا کی، جان پیدا کی، نفس کو پیدا کیا اور اس کو درست بنایا۔
درست بنایا، ٹھیک بنایا، یعنی ہر نفس کو اس کے موافق اور مطابق اللہ نے شکل و صورت دی، حیت دی، اور اس کے موافق اعضاء بنائے، قد و قامت بنائے، اور جتنے ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، ضروری اور لازمی چیزیں ہیں، وہ بہترین انداز میں اللہ نے بنا دی ہیں۔ جس مخلوق کو جیسی ضرورت ہے، خاص طور پر انسان کو تو اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز پر پیدا کیا، اس لیے فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے والے کی۔ تو تسویہ، درست بنانا، یعنی اس کے موافق اس کو شکل و صورت، حیت، اور اس کے لیے جو جو لازمی چیزیں ہیں وہ مناسب اور موافق دینا، یہ بس اللہ تبارک و تعالی کا کام اور اس کی کاریگری ہے۔ تو ان 7 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس کو بنایا، پھر اس نفس پر القاء کیا، اس نفس میں ڈالا اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری۔ نفس میں القاء کیا، بدی بھی القاء کی اور پرہیزگاری بھی القاء کی، دونوں کو ڈالا۔ جیسے اس سے پہلی صورت میں اللہ نے بات کہی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو فرشتوں جیسا یا شیطانوں جیسا نہیں بنایا۔ فرشتے سراپا خیر ہے، شیطان شراپا شر ہے۔ شیطان شراپا شر ہے اور فرشتے سراپا خیر ہیں۔ انسان کو اللہ نے دونوں کے درمیان بنایا، خیر کی صلاحیت بھی رکھی اور بدی اور برائی کی صلاحیت بھی رکھی، دونوں صلاحیتیں، دونوں استعدادیں رکھنے کے بعد اس کو اختیار دے دیا کہ اپنے شر کا، اپنی برائی کی صلاحیت کا استعمال کرے، اپنے اختیار سے جہنمی ہو جائے، یا اپنے اختیار سے اس صلاحیت کو اختیار کرے جو تقوی اور پرہیزگاری کی ہے، نیکی کی ہے، اور جنتی ہو جائے۔ جیسے امتحان سے پہلے طالب علم کے پاس دونوں راستے ہوتے ہیں، تیاری کرے، بہترین امتحان دے، کامیاب ہو جائے، تیاری نہ کرے اور امتحان خراب جائے اور ناکام ہو جائے، دونوں باتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، قصد دے دیا۔ اب وہ جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور وہ ارادہ اس کا پختہ ہوتا ہے۔ جب پختہ ہوتا ہے تو صرف ارادے پر، نیک ارادے پر ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہی ارادہ جب یعنی برائی میں پختہ ہو جاتا ہے اس پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب نظام ہے کہ یہ اور بات ہے کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے برائی نہیں ہوئی یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے نیکی نہیں ہوئی، تو لیکن اس کا ارادہ اگر بہت عزم پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، نیکی کا ہو تو ثواب ملے گا، بدی کا ہو تو پھر اللہ کی طرف سے عقاب اور عذاب ملے گا۔ صرف ارادہ آئے اور گزر جائے اور خیال آئے اور گزر جائے، اس پر کوئی ثواب ہے نہ کوئی عقاب ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام بھی نہیں اور پکڑ بھی نہیں، صرف خیال آئے اور گزر جائے۔ ہاں، خیال کو لایا جائے اور اس کو پکایا جائے، اس کو مستقل مضبوط کیا جائے تو پھر اس پر نیکی کا خیال ہو، اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتے ہیں، برائی کا خیال ہو، اللہ تبارک و تعالی عذاب اور عقاب دیتے ہیں۔ تو نفس کو اللہ نے یوں بنایا کہ اس میں اللہ نے القاء کر دیا۔ اب القاء یعنی ڈال دیا۔
اب ڈالنے میں نیکی کی بات ہوتی ہے تو فرشتہ واسطہ بنتا ہے، برائی کی بات ہوتی ہے تو شیطان واسطہ بنتا ہے. یہ دونوں واسطے بنتے ہیں. نیکی کی باتوں میں فرشتہ درمیان میں آتا ہے، اس کے واسطے سے نیکی کی بات ڈالی جاتی ہے. برائی کی باتوں میں شیطان واسطہ بنتا ہے، اس کے واسطے سے، یعنی وہ انسان کے دل میں برائی ڈالتا ہے. تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس اللہ نے اس میں ڈال دیا، اس نفس میں، اس کی برائی اور بدی، وَتَقْوَاهَا، اس کی پرہیزگاری. اور اس کی پرہیزگاری، دونوں باتیں اللہ نے ڈال دی. اب اپنے اختیار سے جو راستہ چاہے وہ اختیار کرے، یعنی اس کے اختیار کرنے کے بعد ہی اللہ کی طرف سے ثواب اور عقاب کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ بہت اہم بات بتائی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. 7 باتوں کی اللہ نے قسم کھائی. اب قسم کا جواب کیا ہے؟ قسم جو اللہ نے کھائی اس کا جواب کیا ہے؟ جواب قسم کہہ رہے ہیں قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سوار لیا، جو اپنے نفس کو سوار لیا. وقد خاب من دساها، اور تحقیق نامراد ہوا، ناکام ہوا، اور خسران اور نقصان میں جا پڑا جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا. یعنی نفس کو برے تقاضے میں مغلوب کر دیا. مغلوب یعنی برا تقاضا غالب آ گیا اور نفس مغلوب ہو گیا. یہ 2 باتیں قسم کے لیے جواب ہیں. قد افلح من زکاها، تحقیق فلاح یاب اور کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچا جس نے اس کو سوار لیا. نفس کو اللہ نے بنا دیا بہترین انداز میں، ظاہری اعتبار سے بہت اچھی شکل و صورت کے ساتھ نفس کو بنا دیا. اور جیسے زمین ہوتی ہے کہ زمین میں کوئی بھی اپنے طور پر اچھا یا برا پھل اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. اگر اس میں اچھا بیج ڈالا جاتا ہے پھل اچھا آتا ہے، برا بیج ڈالا جاتا ہے تو پھل برا آتا ہے. ایسے ہی نفس کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، دونوں صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں. اب جس نے اس کو سوار لیا، سوارنے کا ادنا درجہ ہے کفر و شرک سے نفس کو بچا لینا، ادنا درجہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے، پھر تیسرا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا لینا، اور تیسرا درجہ نفس مطمئنہ کا ہے کہ اس میں برائی کا خیال بھی نہ آئے، اور اگر برائی کا خیال آئے بھی تو وہ نہ ٹھہر سکے. برائی کا خیال آئے بھی تو نہ ٹھہر سکے، نفس اس قدر مغلوب ہو جائے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں شیطان بری بات نہ ڈالتا، کوئی ایسا نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، لیکن میرا شیطان میرے تابع ہو چکا ہے، وہ میرے دل میں اچھی بات ہی ڈالتا ہے، اچھی بات ہی ڈالتا ہے. مطلب یہ ہے اسے اختیار نہیں ہے، اسے قابو نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بری بات ڈال دے اور کامیاب ہو جائے، اس کو وہاں کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری حفاظت کر لی ہے، اس لیے وہ میرے اوپر قابو نہیں پا رہا ہے، اس کو قابو نہیں مل رہا ہے. تو قد افلح من زکاها، نفس کو سوارنے کی کئی صورتیں ہیں. سب سے ادنا صورت یہ ہے کہ کفر و شرک سے، بدعات سے اپنے نفس کو بچا لیں. اس پر جنت مل جائے گی دیر سویر جنت مل جائے گی. آگے اور سوارے
گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو پھر وہ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ ہوتا ہے، اور سوارے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جیسے انبیاء کرام کے نفوس اور اللہ کے نیک بندوں کے نفوس ہوتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، لیکن نفس کو سوارنے کا کام ہوتا رہنا چاہیے۔ آدمی نفس کو سوارتا رہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ یہاں پہنچ کر آدمی اپنے نفس کو سوار لیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس قدر سوارے گا نفس سورتا چلا جائے گا اور اس کے حق میں خوبی ہی خوبی ہوگی، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اور تحقیق نامراد ہوا۔ بہت بہترین ترجمہ کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، با مراد ہوا جس نے سوار لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو سوارا نہیں بلکہ اس کے شر کے تحت آ گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور تحقیق نامراد ہوا، ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا، یعنی نفس کے آگے مغلوب ہو گیا اور نفس کے برے تقاضوں کے آگے اس کا قابو نہیں چلا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بات کہی۔ آگے ایک مثال دے رہے ہیں، کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی نافرمانی اور شرارت سے جھٹلایا۔ قوم سمود یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے جن کی قوم عاد تھی، اور ان کے بعد سمود حضرت صالح آئے، ان کی قوم سمود تھی، اور ان کا دوسرا نام اصحاب حجر ہے، اور مکۃ المکرمہ سے ملک شام جاتے ہوئے ان کے علاقے پڑتے ہیں جو مدائن صالح کہلاتے ہیں۔ مدائن صالح یعنی صالح علیہ السلام کی بستیاں۔ صالح علیہ السلام کی بستیاں کھنڈروں کی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ تو ان سے پہلے انہی کے بھائی عاد گزرے تھے، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم آئی تھی۔ عاد اور سمود میں کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں تھا۔ عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کیا اور پوری طرح سے ختم کر ڈالا۔ وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اس سے پہلے بھی جو صورت آئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عاد کو ہلاک کرنے کا ذکر کیا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وہاں اللہ نے اس کو ذکر کیا تھا۔ یہاں سمود کا ذکر کر رہے ہیں جو عاد کے بعد قوم آئی، یہ دونوں بھائی ہیں، یعنی یہ ایک باپ سے ایک دادا سے پیدا ہوئے لوگ ہیں۔ کذبت سمود بطغواہا، اب زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اپنے ہی بھائیوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے انہوں نے ان کے کھنڈرات دیکھے ہیں، اور ان کی باتیں وہاں تک مضبوط طریقے سے پہنچی ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ سنور جاتے، اور ایک تو اللہ نے عقل دی، صحیح عقل اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ عقل کے ساتھ اللہ نے ایک بڑے پیغمبر کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا، تو بات ان کو ماننا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے، لیکن انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود بتقواہا، اب حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں آئے اور وہیں اسی قوم سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک سمجھاتے رہے، جوانی سے بڑھاپے تک توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک اور کفر سے باز آنے کی باتیں ان کے سامنے کہتے رہے۔ جب وہ لوگ دیکھے کہ یہ مستقل سمجھاتے ہی جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسا مطالبہ رکھ دیا کہ ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ یہ مطالبہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جب پورا نہیں ہوگا تو پھر صالح علیہ السلام کو جھٹلانا آسان ہے،
ان کو جھٹلا دینا آسان ہے، پوری یعنی اس وقت بھی جھٹلا رہے تھے، مضبوطی کے ساتھ دلیل کے ساتھ جھٹلانے کے لیے انہوں نے مطالبہ رکھا۔ یہ سورہ اعراف میں اس کا واقعہ ہے، اور جگہوں میں بھی اللہ نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مطالبہ یعنی منہ مانگا معجزہ، مطالبہ یہ رکھا کہ جن پہاڑوں کو وہ تراشتے تھے اور پہاڑوں ہی کو تراش کر مکان بنا لیتے تھے، اپنی بستی کے ایک پہاڑ کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو لے گئے اور کہا کہ یہ جو مضبوط پہاڑ ہے اور پہاڑ پر چٹان ہے، اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکل رہا ہے، ایک حاملہ اونٹنی پتھر کے درمیان سے، چٹان کے درمیان سے نکل رہا ہے۔ اگر یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چٹان پھٹتی ہے اور حاملہ اونٹنی اس پتھر سے، اس چٹان سے نکل آتی ہے۔ اس وقت بہت سو نے ایمان کا ارادہ کیا، لیکن جو قوم کے سردار لوگ تھے انہوں نے اس کو جادو کہہ کر ان کو گمراہ کر دیا۔ اب اللہ کا قاعدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ منہ مانگا معجزہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، اللہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے مائدہ نازل ہو، بہترین دسترخوان نازل ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے دعا کروں گا، اللہ نازل کر دیں گے، لیکن اس کے بعد اگر انکار کرو گے اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ کائنات میں ویسا عذاب کسی کو نہیں دیے ہوئے ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تو مائدہ نازل ہوا اور بہت سے لوگوں نے انکار کیا، نہیں مانا تو اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، خنزیر اور بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہاں بھی ویسے ہی ہوا کہ اونٹنی سامنے آئی، نکل کر ظاہر ہوئی، لیکن لوگ نہیں مانے۔ اب تقاضا تو یہ تھا کہ فوری عذاب نازل ہو جائے، لیکن اللہ نے اور مہلت دی۔ اب وہ اونٹنی جیسے پتھر اور چٹان کے درمیان سے نکل آئی، ایسے ہی نہایت عجیب و غریب تھی۔ تمام اونٹنیوں میں بہت ہی طویل جسم اور جسہ والی تھی، ڈیل ڈول تھی، اور اس قوم کا جو کنواں تھا اس کنواں پر جب وہ پانی پینے کے لیے پہنچتی تنہا سارا پانی خود پی جاتی، سارا پانی پی جاتی، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ سارا پانی پی جاتی تو اس دن اتنا دودھ دیتی کہ وہ ساری قوم کے لیے کافی ہو جاتا، سارے لوگوں کے لیے وہ دودھ کافی ہوتا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی، یہ کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی جو اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنیاں سب ہیں، لیکن چونکہ معجزاتی طور پر اس کو نازل کیا گیا ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، ایسے ہی ناقۃ اللہ، اللہ کا گھر، سب اللہ کے گھر ہیں، لیکن خاص طور پر وہ گھر اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے براہ راست ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، یہ اللہ کے حکم سے براہ راست ظاہر ہوئی تھی، تو یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ ایک دن پانی اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن بستی کی ساری اونٹنیاں پانی پیئیں گی اور لوگ پانی لیں گے، یہ باری مقرر ہو گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ہمارے لیے پریشانی ہو رہی ہے، ہر دن پانی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ ان کے مطالبہ پر جو معجزہ ظاہر ہوا، جو اونٹنی ظاہر ہوئی، اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے،
اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ انہوں نے پکا کر لیا اور اس کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا، اطلاع ہوئی، تو کہا دیکھو اللہ کی اونٹنی کو مت چھیڑنا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی، اور اس کے پانی پینے کی جو باری ہے اس باری میں بھی خلل نہ ڈالنا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ لیکن باز نہیں آئے۔ ان میں ایک آدمی تھا قذار بن سالف۔ قذار بن سالف بہت بڑا بدبخت تھا۔ وہ اٹھا، ایک دن اونٹنی چر رہی تھی تو وہ دور سے اونٹنی کو تیر مارا اور اس کے پیر کاٹ ڈالے، اس طریقے سے اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ جب وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا بس اب 3 دن ہیں۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 ایام۔ جب انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر کے مار ڈالا تو کہا کہ اب 3 دن انتظار کرو، اللہ کا عذاب بہت جلد آ رہا ہے۔ چنانچہ 3 دن کے اندر عذاب آیا۔ پہلے دن ان کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا، پھر تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زلزلہ میں اور سخت عذاب میں پکڑا اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اس کو یہاں کہہ رہے ہیں کذبت ثمود بتقواها، قوم سمود نے اپنی شرارت و نافرمانی سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جبکہ ان میں سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑا بدبخت اشقاها، جبکہ ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا قذار بن سالف۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، پس ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی اونٹنی سے خبردار رہو۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، یعنی نہ اونٹنی کو چھیڑو نہ پانی پینے کی باری کو چھیڑو، خبردار رہو ورنہ عذاب آئے گا۔ فکذبوہ، بس انہوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی صالح علیہ السلام کو پھر بھی جھوٹا سمجھا، نعوذ باللہ۔ فکذبوہ فعقروها، پھر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اس کو زخمی کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، پس ان پر ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے مسلسل عذاب نازل کر دیا۔ دمدمہ ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو لگاتار آئے، مسلسل آئے۔ فدمدم علیہم، تو یہ عذاب مسلسل چلتا رہا، پس ان کے پروردگار نے ان پر عذاب نازل کیا، الٹ مارا بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا، پھر سب کو برابر کر دیا۔ سب کو برابر کر دیا یعنی وہ عذاب جو آیا وہ کسی کو نہیں چھوڑا، عورت کو، مرد کو، بچے کو، بوڑھے کو، مرد کو، جوان کو، ہر ایک کو اس عذاب نے پکڑا۔ فسواہا، یہ سب کہہ کر آخر میں کہہ رہے ہیں ولا یخاف عقباہا، اور رب تبارک و تعالی اس کے پیچھا کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جب کوئی بڑا کام کرتا ہے اور کسی کو ہلاک کرتا ہے یا کسی کے اوپر اس کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ بگڑ جائیں اور پھر اس کے خلاف ہو جائیں، تو نتیجے سے ڈرتا ہے، انجام سے ڈر کر وہ کوئی نہ کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے یا قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ قوم کی قوم، بستی کی بستیاں تباہ کر ڈالتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ڈریں گے بھی کیسے؟ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے اور اس کے ارادوں میں سب وجود میں آئے ہیں اور ارادوں میں ختم ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کی ذات کو سمجھا رہے ہیں ولا یخاف عقباها، اور اللہ نہیں ڈرتے ہیں اس کے پیچھا کیے جانے سے اور اس کے انجام سے۔